اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ شکوے ہیں جو اکثر لوگ دعا قبول نہ ہونے پر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو اللہ سے مانگیں وہ بس ہمیں مانگتے ہی مل جانا چاہیے، جبکہ کچھ دعائیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں، اور جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں وہ بار بار مانگنے پر اور یقین کے ساتھ مانگنے کی وجہ سے قبول ہو جاتی ہیں۔ مگر ہم اکثر جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور ذرا بھی صحیح وقت آنے پر دعاؤں کے قبول ہونے تک صبر نہیں کرتے اور اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ دعا تو بہت کی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعائیں نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں مچاتا۔ تو کہا گیا اللہ کے رسول جلد بازی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت دعا کی، انتہائی زیادہ دعائیں مانگی لیکن اللہ میری دعا قبول ہی نہیں فرماتا، وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس حدیث کو؟ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے کوئی دعا مانگے تو ہمیں اللہ کی طرف سے ایک دم کوئک رسپانس ملنا چاہیے، فوراً ہماری دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کا جواب آ جانا چاہیے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، ہمیں یقین کے ساتھ ساتھ صبر سے بھی کام لینا ہوتا ہے، اور ویسے بھی دعا 3 طریقوں سے قبول کی جاتی ہے جس کا علم ہمیں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری شکایتوں میں کمی آ سکے۔ There are 3 types of answering duas۔ پہلی یہ کہ آپ نے اللہ سے دعا کی اور آپ کی دعا فوراً امیڈیٹلی قبول ہو گئی، یا کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد یا کچھ سالوں بعد قبول ہوئی، مگر قبول ہوئی۔ مثلاً آپ نے کوئی چیز اللہ سے گڑ گڑا کر مانگی اور وہ آپ کو فوراً مل گئی، یا آپ نے دعا مانگی کہ اللہ میرا رزلٹ بہت اچھا آ جائے اور آپ کا رزلٹ سچ میں بہت زیادہ اچھا آ جاتا ہے، یا آپ نے کسی اچھی جاب کے لیے دعا کی اور وہ فوراً آپ کو جاب مل جاتی ہے، یا آپ نے کسی نیک انسان سے نکاح کی خواہش کی اور اللہ سے دعائیں مانگی اور آپ کا نکاح اسی انسان سے کر دیا جاتا ہے، بھلے کچھ وقت بعد مگر آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا آپ نے کسی بیماری سے شفا کے لیے اللہ سے دعا کی اور فوراً ہی آپ شفا یاب ہو جاتے ہو، یعنی جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہو وہی آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے، یعنی آپ اپنی دعاؤں کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا دیکھتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ہوئی دعا قبول ہونے کی پہلی صورت۔ اب دوسری صورت دعا قبول ہونے کی کیا ہے؟ تو دیکھیے آپ کچھ دعائیں اللہ سے مانگتے ہو اور وہ دعائیں شاید اس وقت آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ ان دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، یعنی آخرت میں اس کا بدلہ دینے کے لیے ان دعاؤں کو سیو کر لیا جاتا ہے، یعنی آپ کی دعائیں رد نہیں ہوئی، ریجیکٹ نہیں ہوئی، بلکہ آخرت کے لیے سنبھال کر اسٹاک کر کے رکھ دی گئی ہیں، یعنی جب آپ آخرت میں اللہ کے پاس جاؤ گے تب ان دعاؤں کا بہترین بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اب دعا قبول ہونے کی تیسری صورت کیا ہے؟ تو دیکھیے آپ نے دعائیں کی، ان میں سے کچھ دعائیں قبول ہو گئی، کچھ کو اللہ نے آخرت کے لیے سنبھال کر رکھ دیا، اور کچھ دعاؤں کے بدلے آپ پر آنے والی مصیبتیں ٹال دی گئیں، یعنی آپ نے اللہ سے کسی چیز کو پانے کے لیے دعائیں کی بٹ شاید وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی، تو اللہ اس کے بدلے آپ پر آنے والی مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، یا آپ کو کوئی بڑی بیماری ہونے والی تھی، یا آپ کا رزق بالکل بند ہونے والا تھا، تو اللہ ان تمام مصیبتوں کو آپ کی دعاؤں کے بدلے ٹال دیتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ پر سے مصیبتیں ٹال دی گئی ہیں، یعنی آپ کی دعائیں رد نہیں ہو رہی ہیں بلکہ الگ الگ شکلوں میں الگ الگ طریقوں سے قبول کی جا رہی ہیں، مگر ہم سمجھ ہی نہیں پاتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے ایسا بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسے پتہ ہے ہمارے لیے کیا زیادہ بہتر ہے، اور وہ اسی لحاظ سے دعائیں قبول کرتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی دعائیں کون سے طریقے سے قبول کی جا رہی ہے۔ دعا یا تو قبول ہو گئی یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جائے گی یا مصیبت کو ٹال دے گی، مگر رد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ شکوے ہیں جو اکثر لوگ دعا قبول نہ ہونے پر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو اللہ سے مانگیں وہ بس ہمیں مانگتے ہی مل جانا چاہیے، جبکہ کچھ دعائیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں، اور جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں
وہ بار بار مانگنے پر اور یقین کے ساتھ مانگنے کی وجہ سے قبول ہو جاتی ہیں۔ مگر ہم اکثر جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور ذرا بھی صحیح وقت آنے پر دعاؤں کے قبول ہونے تک صبر نہیں کرتے اور اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ دعا تو بہت کی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعائیں نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں مچاتا۔ تو کہا گیا اللہ کے رسول، جلد بازی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت دعا کی، انتہائی زیادہ دعائیں مانگی لیکن اللہ میری دعا قبول ہی نہیں فرماتا۔ وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس حدیث کو؟ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے کوئی دعا مانگے تو ہمیں اللہ کی طرف سے ایک دم کوئک رسپانس ملنا چاہیے، فوراً ہماری دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کا جواب آ جانا چاہیے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، ہمیں یقین کے ساتھ ساتھ صبر سے بھی کام لینا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی دعا 3 طریقوں سے قبول کی جاتی ہے جس کا علم ہمیں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری شکایتوں میں کمی آ سکے۔ There are 3 types of answering duas۔ پہلی یہ کہ آپ نے اللہ سے دعا کی اور آپ کی دعا فوراً امیڈیٹلی قبول ہو گئی، یا کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد یا کچھ سالوں بعد قبول ہوئی، مگر قبول ہوئی۔ مثلاً آپ نے کوئی چیز اللہ سے گڑ گڑا کر مانگی اور وہ آپ کو فوراً مل گئی، یا آپ نے دعا مانگی کہ اللہ میرا رزلٹ بہت اچھا آ جائے اور آپ کا رزلٹ سچ میں بہت زیادہ اچھا آ جاتا ہے، یا آپ نے کسی اچھی جاب کے لیے دعا کی اور وہ فوراً آپ کو جاب مل جاتی ہے، یا آپ نے کسی نیک انسان سے نکاح کی خواہش کی اور اللہ سے دعائیں مانگی اور آپ کا نکاح اسی انسان سے کر دیا جاتا ہے، بھلے کچھ وقت بعد مگر آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا آپ نے کسی بیماری سے شفا کے لیے اللہ سے دعا کی اور فوراً ہی آپ شفا یاب ہو جاتے ہو۔ یعنی جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہو وہی آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے، یعنی آپ اپنی دعاؤں کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا دیکھتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ہوئی دعا قبول ہونے کی پہلی صورت۔ اب دوسری صورت دعا قبول ہونے کی کیا ہے؟ تو دیکھیے، آپ کچھ دعائیں اللہ سے مانگتے ہو اور وہ دعائیں شاید اس وقت آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ ان دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، یعنی آخرت میں اس کا بدلہ دینے کے لیے ان دعاؤں کو سیو کر لیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی دعائیں رد نہیں ہوئی، ریجیکٹ نہیں ہوئی، بلکہ آخرت کے لیے سنبھال کر اسٹاک کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ یعنی جب آپ آخرت میں اللہ کے پاس جاؤ گے تب ان دعاؤں کا بہترین بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اب دعا قبول ہونے کی تیسری صورت کیا ہے؟ تو دیکھیے، آپ نے دعائیں کی، ان میں سے کچھ دعائیں قبول ہو گئی، کچھ کو اللہ نے آخرت کے لیے سنبھال کر رکھ دیا، اور کچھ دعاؤں کے بدلے آپ پر آنے والی مصیبتیں ٹال دی گئیں۔ یعنی آپ نے اللہ سے کسی چیز کو پانے کے لیے دعائیں کی، بٹ شاید وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی، تو اللہ اس کے بدلے آپ پر آنے والی مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، یا آپ کو کوئی بڑی بیماری ہونے والی تھی، یا آپ کا رزق بالکل بند ہونے والا تھا، تو اللہ ان تمام مصیبتوں کو آپ کی دعاؤں کے بدلے ٹال دیتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ پر سے مصیبتیں ٹال دی گئی ہیں۔ یعنی آپ کی دعائیں رد نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ الگ الگ شکلوں میں الگ الگ طریقوں سے قبول کی جا رہی ہیں، مگر ہم سمجھ ہی نہیں پاتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسے پتہ ہے ہمارے لیے کیا زیادہ بہتر ہے، اور وہ اسی لحاظ سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی دعائیں کون سے طریقے سے قبول کی جا رہی ہے۔ دعا یا تو قبول ہو گئی، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جائے گی، یا مصیبت کو ٹال دے گی، مگر رد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔